بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا۔ یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، ورنہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ ناظرین، امت محمدیہ میں یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا۔ اب ہر شخص دعا مانگے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اور ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین، دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پکارنا۔ عموماً یہ لفظ کسی حاجت یا ضرورت کے وقت پکارنے میں استعمال ہوتا ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر ایک شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارشاد نبوی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار صحیح کام تبھی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ دعا طاقتور کیسے بنے، اس کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے اور دعاؤں کے الفاظ سکھائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں۔ اور دعا مانگنے والا کیسے طاقتور بنے، اس کے لیے دعا مانگنے کے مسنون طریقے سکھائے۔ ناظرین، دعا مانگنے کا اصل اصول اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع اور خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا کرے۔ لیکن اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کو طاقتور بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید میں انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائیں، یا احادیث میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔ دراصل دعا مانگنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کا سوال کرنا ہے، صرف مخصوص کلمات پڑھنا اصل مقصد نہیں۔ اور یہ تب ہوگا کہ ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو، اور اگر برکت کے لیے ان کلمات کو پڑھ لے اور اپنی ضروریات کو اپنی زبان میں مانگ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تنہائی میں کوئی شخص جتنی چاہے لمبی دعائیں مانگے لیکن خوب دیر تک دعائیں مانگے، یہی پسندیدہ بات ہے۔ ناظرین، دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ دعا کے وقت ہر حال اور ہر وقت میں، چاہے نماز کے بعد ہو یا کوئی اور وقت، ہاتھ اٹھانا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اس طرح مانگو کہ ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہوں اور ہاتھ کی پشت نیچے کی طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فارغ ہوتے تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ دعا مانگنے سے متعلق جو آداب احادیث نبویہ میں بیان ہوئے ہیں، انہیں ترتیب سے ذہن میں رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ دعا مکمل مسنون طریقے کے مطابق ہوگی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ ارشاد نبوی ہے کہ دعا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا کو ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے یا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کہ حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اس کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک
ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ناظرین، دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ سماعت فرمائیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزا میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ ناظرین، یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں مصنون طریقہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔